أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، مسلمان ماں اور بہنوں، اللہ عز و جل کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنے فضل و کرم، اپنی خاص مہربانی اور عنایت سے اپنے آخری اور سچے دین اسلام کا ماننے والا بنایا۔ دین اسلام جیسا کہ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ اللہ کا آخری اور سچا دین ہے، کامل اور مکمل دین ہے۔ اس کے بعد نہ اللہ کی طرف سے کوئی دین آنے والا ہے، نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی آسمانی کتاب آنے والی ہے۔ جب دین اسلام اللہ کا آخری اور سچا آسمانی دین ہے تو یہ کامل ہے اور مکمل ہے۔ جو کمی، جو کور کسر سابقہ شریعتوں میں، سابقہ ادیان میں تھے، اللہ نے اپنے اس آخری دین میں مکمل کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان کرا دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اعلان جو ہوا سن 10 ہجری حج کے موقع پر عرفہ کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، آیت کے یہ حصے اترے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، آج کے دن میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی، مکمل کر دی، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مذہب کے طور پر، دستور اور قانون کے طور پر پسند کر لیا۔ ہم میں سے ہر مسلمان مرد و عورت کا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا آخری اور سچا دین دین اسلام ہے۔ دین اسلام انسان کی زندگی کے سارے معاملات میں رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ عز و جل اپنی بات بتاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل اور احادیث اور سنتیں بتاتے ہیں۔ لہذا کوئی بھی مسلمان، مرد ہو کہ عورت، اپنی جگہ اس بات پر پورا یقین، پورا ایمان اور پکا عقیدہ رکھے کہ میں جس دین کا ماننے والا ہوں وہ دین اللہ کا آخری اور سچا دین ہے۔ اللہ نے مجھے میری طرف سے کسی محنت کے بغیر، کسی قربانی کے بغیر اس دین کا ماننے والا بنایا، اس دین کو اپنانے والا بنایا۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ عز و جل سے اس بات کی توفیق، تائید اور سعادت بھی مانگیں گے کہ مرتے دم تک ہم اللہ کے اس آخری اور سچے دین پر جم کر، ڈٹ کر، ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ رہیں۔ اور اللہ عز و جل سے جو بھی بندہ دعا کرتا ہے، اللہ عز و جل اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ مطففین کی ابتدائی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اس سورت کا آغاز ویل للمطففین سے ہوتا ہے۔ ویل خرابی ہے، بربادی ہے، جہنم کی وعید ہے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ جب لوگوں سے لینے کی بات ہوتی ہے تو پورا تول کر لیتے ہیں، مکمل تول کر لیتے ہیں۔ حساب کتاب کا پورا اندازہ ہوتا ہے، پوری طریقے سے اپنے لیے حاصل ہونے والی چیز لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ جب دوسروں کو تول کر یا ماپ کر دینا ہوتا ہے اس وقت گھٹا دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، کم دیتے ہیں، جتنا دینا ہے اتنا نہیں دیتے۔ محترم حاضرین، ہم میں سے بہت سے مسلمان تجارت پیشہ ہیں، خرید و فروخت ان کا معمول اور ان کا مشغلہ۔ آئیے آج کے اس خطبے میں لین دین، خرید و فروخت
कारोबार और तिजारत के सिलसिले में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई हैं वो तो बहुत हैं, तफसीली हैं, मगर चंद बातें ज़रूरी और अहम बातें हम इस खुतबे में मालूम कर सकते हैं। महतरम हाज़रीन, खरीदो फरोख्त हर इंसान की ज़रूरत है, मर्द हो औरत हो, बड़ा हो छोटा हो, खरीदो फरोख्त हर इंसान की ज़रूरत है। इस इंसानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में बहुत से अहकाम दिए हैं, बहुत सी रहनुमाई है, बहुत सी तफसीलात है। इस सिलसिले में सबसे पहली चीज़ अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल करार दिया, जायज़ करार दिया खरीदो फरोख्त को, लेन देन को, कारोबार और तिजारत को। अहल्लल्लाहुल बैअ पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा व हर्रमर रिबा, सूद को अल्लाह ने हराम करार दिया। इस आयत करीमा के इस हिस्से से मालूम हो गया कि सूद नफा नहीं है, सूद कारोबार का कोई जायज तरीका नहीं है, सूदी कारोबार कोई जायज कारोबार नहीं है और सूद का पैसा कोई हलाल और जायज पैसा नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसी एक हिस्से, एक टुकड़े में, आयत के इस टुकड़े में बता दिया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने खरीदो फरोख्त को, लेन देन और तिजारत को जायज और हलाल करार दिया, मगर सूद को अल्लाह ने हराम करार दिया। आप लेन देन करते हैं, कारोबार और तिजारत करते हैं, तो आपको जायज तरीके से, हलाल तरीके से फायदा मिलता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको हलाल बताता है, वो आपके हक में उसे जायज बताता है, मगर सूद को अल्लाह अज़्ज़ व जल साफ तौर पर हराम करार देता है। वह हर्रमर रिबा, खरीदो फरोख्त के सिलसिले में जहां अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बहुत सी बातें बताई, ये भी बताया कि ऐ ईमान वालों, आपस में एक दूसरे का माल हराम तरीके से, बातिल और नाजायज तरीके से लेना नहीं, बल्कि आपसी रजामंदी से, आपसी खुशी से आप एक दूसरे का माल ले सकते हैं, दे सकते हैं, यानी वो तिजारत के जरिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजिरों के लिए, तिजारत करने वाले, खरीदने वालों के लिए, इसी तरह बेचने वालों के लिए भी जहां बहुत सी हिदायतें दी हैं, वहां यह हुक्म भी है कि ताजिर आदमी अपनी बात में, अपनी तिजारत में सच्चा हो, किसी भी मौके पर वो झूठ से काम ना ले, झूठी कसम से काम ना ले, धोखे से काम ना ले। और जो आदमी लेन देन, खरीदो फरोख्त के वक्त नरमी इख्तियार करता है, सामने वाले के लिए हमदर्दी का पहलू तलाश करता है, सामने वाले के लिए फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ऐसे आदमी के हक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है, रहिमल्लाहु मुरअन सहमन समहन, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस आदमी पर मेहरबानी करे, रहमत की बारिशें नाजिल करे, जो खरीदने में, बेचने में और अपना हक का मुतालबा, अपनी चीज लेने के मामले में बहुत ही हमदर्द, बहुत ही नरम मिजाज हो। तो इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीदो फरोख्त के सिलसिले में नरमी इख्तियार करने वाले, नरम मिजाज को अपनाने वाले के लिए हक में आपने दुआ की कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उस आदमी पर रहम करे। और दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी है, और किसके लिए है? जो खरीदते वक्त, बेचते वक्त और इसी तरह अपने हक का मुतालबा, अपनी चीज, अपना हक लेते वक्त भी नरमी और नरम मिजाजी का सबूत देता है। ऐसे आदमी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं। हम में से बहुत से ताजिर पेशा हैं, तिजारत उनका मशगला है,
ان کے لیے آمدنی کا ذریعہ تجارت ہی ہے، اور تجارت میں خود جیسا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جائز اور حلال طریقے سے، اسی طرح خریدنے والے کو، گاہک کو بھی فائدہ پہنچانے کی خواہش رکھنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ اگر خریدتے وقت آدمی ایک طریقہ اپنائے، بیچتے وقت دوسرا طریقہ اپنائے، تو سورہ مطففین کی ابتدائی آیات میں ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ جب لینا ہے تو مکمل طریقے سے، پوری طرح اچھی طریقے سے تول کر، ناپ کر، ماپ کر لے لیتے ہیں، مگر جب گاہک کو دینے کی باری آتی ہے تو اس وقت نقصان کرتے ہیں، یعنی گاہک کا نقصان کرتے ہیں، اس کے فائدے میں نقصان کا سبب بنتے ہیں، برابر تول کر نہیں دیتے، برابر ناپ کر نہیں دیتے، برابر ماپ کر نہیں دیتے۔ الغرض سامنے والے کو نقصان پہنچانے کا جو بھی انداز، جو بھی طریقہ تاجر، دکاندار اختیار کرے گا تو اسے سن لینا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ ناپ تول میں کمی، وزن میں کمی، خراب ترازو سے تولنا، خراب میزان سے تولنا ایک برائی ہے اور بہت بڑی برائی ہے۔ اس کا نقصان دیر سویر تاجر کو ہونے والا ہے، تاجر اس کا نقصان اٹھانے والا ہے، دنیا میں بھی اس کا نقصان ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت میں اللہ رب العزت حکم دیتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب تم تولو، ناپو، ماپو تو مکمل طریقے سے، اچھی طریقے سے ناپو، تولو۔ یہ اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ، سب سے اچھا طریقہ ہے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ پرانی قومیں جو گزری تھی ان میں سے شعیب علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، شعیب علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا تھا۔ ان کے اندر ایمان کے مقابلے میں شرک تھا، ایمان کے مقابلے میں کفر ان کے اندر تھا، اور ساتھ ہی ساتھ کفر اور شرک کے ساتھ بہت بڑی خرابی، بہت بڑا گناہ، بہت بڑی غلطی جو ان سے ہو رہی تھی، یہی ناپ تول میں کمی ہے، تول کر دینے لینے میں گھاٹا اور نقصان کرنا، یہ خرابی ان کے اندر تھی۔ تو اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اے میری قوم کے لوگوں، اچھے ترازو سے، صحیح اور درست ترازو سے برابر ناپو اور تولو۔ گویا ناپ تول میں کمی یہ ایسی خرابی ہے، ایسا گناہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی شعیب علیہ السلام کو اس غلطی کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا۔ اگر ویسی غلطی آج ہے، سب تاجروں میں ہے یا کسی تاجر میں ہے، یا تاجر کبھی کبھی ایسی غلط حرکتیں کرتا ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسے چاہیے کہ ایسی غلطی سے باز آ جائے۔ ناپنے تولنے کے لیے آپ کے پاس صحیح ترازو ہو، چاہے 2 پردے والا ہو، پرانا ترازو ہو، یا آج کل ترقی یافتہ جو کچھ شکل ہے، ڈیجیٹل شکل کا ترازو ہے، اچھا ہو، صحیح ہو، اور سامنے والے کو، خریدنے والے اور گاہک کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو، کسی قسم کا نقصان پہنچانے کا خیال نہ ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے آپ بھی کامیاب تاجر تھے، زبردست اور بڑے تاجر تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاجر تھے، عمر رضی اللہ عنہ تاجر تھے، عثمان رضی اللہ عنہ تاجر تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تاجر تھے۔ خاص کر عثمان رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ
یہ دونوں مدینے کے بہت بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت ابو بکر کپڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ خلیفہ بننے سے پہلے، یعنی مسلمان ہونے سے پہلے بھی، مسلمان ہونے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ تجارت کرتے تھے، کپڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا، تب بھی وہ اپنے لیے حلال روزی کے لیے کپڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ اور خلیفہ بننے کے بعد بھی بیعت ہو گئی، خلیفہ بنا دیے گئے، دوسرے دن کپڑے لے کر بازار کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں عمر اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما نے ان کو دیکھ لیا، پوچھا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کپڑوں کو بیچنے کے لیے جا رہا ہوں، کہ جو پیسہ حاصل ہوگا اس میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کروں گا، روزی اور معاش کا ذریعہ ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ اس وقت عمر اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا، اگر آپ امیر اور خلیفہ ہو کر تجارت میں مشغول ہو جائیں گے تو امت کا کون نگران ہوگا؟ امت کے معاملے کو کون سنبھالے گا؟ الغرض بعد میں بیت المال سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے ایک معمولی رقم راشن مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی تجارت چھوڑ دیتے ہیں، خلیفے کی حیثیت سے اپنی پوری ذمہ داری نبھاتے ہیں، پورا وقت خلافت کے لیے دے دیتے ہیں، اور راشن سے روزانہ جو ضروری چیزیں ہو سکتی ہیں، آٹے کی شکل میں، کھجور کی شکل میں، گوشت کی شکل میں، وہ انہیں مہیا کیا جاتا ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ دونوں مدینے کے بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر، اتنے بڑے تاجر کہ اڑوس پڑوس میں جو یہود رہتے تھے وہ بھی رشک کرتے تھے ان کی تجارت پر، ان کے زیادہ سرمایے پر، اور ان کو جو کچھ نفع ملتا تھا اس پر وہ لوگ بھی تعجب کرتے تھے۔ الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، دوسرے بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تجارت کی۔ اب ہم مسلمان تاجر پیشہ ہیں تو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ، ہمارے لیے آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ خلفائے راشدین میں سے یہ تینوں ہیں اور دوسرے بہت سے صحابہ ہیں۔ ہمیں بھی اگر صحیح اسلامی طریقے پر تجارت کرنا ہے تو ہمیں اللہ کی باتیں معلوم کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے، تب کہیں چل کر ہم صحیح معنی میں ایک سچے مسلمان تاجر ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم کو تجارت کے سلسلے میں اللہ کی باتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ معلوم ہو اور ہم ایسے ہی باپ دادا کے طریقے یا جس علاقے میں ہیں وہاں کے رواج کے مطابق تجارت کرتے رہیں تو ہم مسلمان تاجر کہلانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ آپ دیکھتے ہیں آس پاس جو تاجر ہیں مسلمان ہیں الا ماشاء اللہ، مگر تاجروں کی بڑی تعداد اپنا مال بیچنے کے سلسلے میں جھوٹ، دھوکہ اور جھوٹی قسمیں ان کا معمول ہے، ان کی عادت ہے۔ ہم بھی آزما چکے ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے مال ان کے پاس گھٹیا اور ردی قسم کا ہے، مگر جب گاہک آتا ہے تو اپنے اس ردی اور گھٹیے مال کا ایسا تعارف کراتے ہیں، ایسا بولتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ گاہک لینے والا وہ ان کی بات پر بھروسہ کر لیتا ہے، جبکہ ان کا مال، ان کی پونجی، ان کا سرمایہ، بیچی جانے والی چیز چاہے کھانے پینے کے لائق ہو یا کسی دوسری چیز میں استعمال ہونے والی چیز ہو، بہرحال مال اپنی جگہ گھٹیا، کم قیمت اور ردی ہوتی ہے، مگر چرب زبانی سے، جھوٹ سے، جھوٹی تعریف سے، جھوٹی قسموں سے اپنے مال کو اتنا اچھا اور اونچا بتا دیتے ہیں کہ سامنے والا اس کی بتائی ہوئی قیمت پر لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ جھوٹ، دھوکہ اور جھوٹی قسم سے جو مال بیچا جاتا ہے وہ مال تو بک جائے گا
مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ایسی تجارت سے اللہ عز و جل برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اب اس تجارت کی وجہ سے، اس خرید و فروخت کی وجہ سے جو نفع آپ کو ملا اس میں برکت نہیں ہوگی بلکہ اس میں نحوست ہوگی۔ وہ نفع، وہ فائدہ آپ کے لیے گلے کی ہڈی بن سکتا ہے، آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، خریدنے اور بیچنے والے دونوں اپنی جگہ اختیار رکھنے والے ہیں جب تک وہ خرید و فروخت کی جگہ سے ہٹ نہ جائیں، دور نہ ہو جائیں۔ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اس کے بعد کیا بتاتے ہیں، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، خریدنے والا بھی بیچنے والا بھی اگر دونوں اپنی بات میں سچے ہیں، دونوں نے خریدی اور بیچی جانے والی چیز کے سلسلے میں وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ تفصیل بولا بتا دیا، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، ان دونوں کی خرید و فروخت میں اللہ کی طرف سے برکت دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے برکت دی جاتی ہے، چاہے نفع کم ہو یا زیادہ ہو، دونوں سچے ہوں، دونوں اصل حقیقت کو جانتے اور دونوں کو معلوم ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، ان دونوں کی تجارت میں، خرید و فروخت میں اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے، برکت دی جاتی ہے۔ اگر معاملہ اس کے الٹا ہے، دونوں سچے نہیں ہیں، دونوں حقیقت کو چھپاتے ہیں، دونوں جھوٹے ہیں، دونوں حقیقت کو چھپاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محقت برکت بیعہما، ان دونوں کی خرید و فروخت میں جو برکت ہو سکتی تھی اللہ عز و جل اس برکت کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان تاجر کی حیثیت سے اللہ عز و جل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جاننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، تب کہیں چل کر سچے مسلمان اور سچے مسلمان تاجر کی حیثیت سے آپ دنیا میں اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اور آپ دکاندار ہیں، آپ کی دکان کسی بھی جگہ ہے، آپ کے پاس خریدنے کے لیے آنے والے جہاں بہت سے مرد ہوں گے وہاں عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، عورتیں بھی آپ سے خریدنے کے لیے آئیں گے، مگر تاجر کی حیثیت سے، ایک مسلمان تاجر کی حیثیت سے آپ کے لیے ضروری ہے کہ عمومی طور پر سچ بولنے کا، دھوکے سے بچنے کا، جھوٹی قسم سے بچنے کا خیال رکھنا ہے۔ وہیں اگر آپ کے پاس خریدنے کے لیے عورت سمجھی، چاہے مسلمان عورت ہے یا غیر مسلم عورت، اگر آپ کے پاس خریدنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کے لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے اعضاء کی حفاظت کرنا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، اور سامنے والے سے سچ بولنا ہے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور آپ کے پاس جو بیچنے کے لائق چیزیں ہیں، جو پونجی اور سرمایہ ہے، اس کے سلسلے میں آپ کو سچی بات گاہک کو بتانا ہے۔ اس طرح آپ دین اسلام کی تعلیمات کا خیال رکھیں گے تو آپ ایک سچے تاجر، سچے مسلمان تاجر شمار ہو سکتے ہیں، ورنہ دوسرے کافر تاجروں میں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے غلط سلط طریقوں سے، منمانی طریقوں سے، جھوٹی قسم اور دھوکے سے تجارت کرنے والے مسلمان دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا، آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ اگر ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اپنے دین کا پرچار کرنا چاہتے ہیں، اپنے دین کے بارے میں دوسروں کو بولنا بتانا چاہتے ہیں، تو اگر ہمارے تاجر حضرات، ہمارے کاروباری صحیح معنی میں وہ مسلمان بن جائیں، اسلام کی تعلیمات کے مطابق وہ تجارت کرنے لگیں، خرید و فروخت کرنے لگیں، اپنے فائدے سے زیادہ گاہک کو فائدہ پہنچانے، گاہک کو اچھی اور پکی چیز دینے کا اہتمام کرنے لگے، تو وہ دن دور نہیں کہ دشمن جیسے کچھ مسلمانوں کے سلسلے میں اپنے لوگوں کو، اپنے ہندو برادری کو اکساتا ہے، ورغلاتا ہے،
اور مسلمانوں کے خلاف, دین اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں زہر بھرتا ہے, اس کا مقابلہ آسانی سے ہو سکتا ہے. اور آپ اسلام کی تعلیمات کی پابندی کریں گے تو آپ کی تجارت میں بھی برکت, اور اللہ کی طرف سے آپ کی تجارت کی حفاظت بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ نادانی کریں گے, راتوں رات لکھپتی بننے کی کوشش کریں گے, ہو سکتا ہے بن جائے, مگر آپ کی دنیا بھی آخر کار برباد ہوگی, آخرت بھی آپ کی برباد ہو سکتی ہے. لہذا ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے, تاجر کی حیثیت سے آپ دین اسلام کی خدمت بھی کر سکتے ہیں, اپنا فائدہ بھی کر سکتے ہیں, اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی آپ سنوار سکتے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ ایک مسلمان دوسرے تاجروں کی طرح نہیں, بلکہ جس مذہب کو, جس دین کو وہ اللہ کا آخری اور سچا دین سمجھ کر مانتا ہے, ایمان و یقین رکھتا ہے, تو اس دین کی تعلیمات کو تجارت کے سلسلے میں اپنائے, ان پر عمل کرے, تو آپ کا اپنا بھی فائدہ ہے اور دوسروں کا بھی فائدہ ہے. اس طرح آپ جو غیر ہیں, چاہے غیر مسلم مرد ہوں عورتیں ہوں, آپ اسلام کا صحیح پیغام ان کو پہنچا سکتے ہیں, اسلام کی صحیح تعلیمات آپ ان کو پہنچا سکتے ہیں. آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ دنیا کے مختلف علاقے, صرف علاقے نہیں بلکہ ملک ممالک مسلمان ہوئے. کیوں مسلمان ہوئے؟ لوگ وہاں باقاعدہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے نہیں گئے, بس وہ ایک اچھے مسلمان تاجر تھے. اچھے مسلمان تاجر ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے دیکھا, پرکھا, سنا اور اس مذہب کو معلوم کیا جس میں یہ سب تعلیمات دی جاتی ہے, یہ لوگ اس مذہب کے ماننے والے ہیں, تو انہوں نے اسلام قبول کیا. آپ کے پاس خود ہمارے ملک ہندوستان کے بہت سے ساحلی علاقے ہیں جہاں مسلمان آیا تو کسی صحابی یا تابعی کی طرف سے نہیں, بلکہ مسلمان تاجروں کے ذریعے اسلام آیا. اسی طرح آپ کے پاس فلپائن ہے, انڈونیشیا ہے, ملیشیا ہے, اس طرح کے کئی علاقے ہیں جہاں صرف مسلمان تاجر پہنچے تھے, اور ان کی سچائی اور دھوکہ دینے سے بچنا, غلط چیزیں نہ بیچنا, ناپ تول میں بالکل پکا ہونا, یہ سب ایسی چیزیں تھیں مقامی لوگوں کے لیے, وہاں کے رہنے والوں کے لیے ایک شوق پیدا ہوا. وہ پوچھنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ تم پہلے ایسے تھے مگر اب ایسے ہیں. تو جب انہوں نے بتایا کہ ہم نے اللہ کے دین اسلام کو مان لیا, ہم مسلمان ہیں, ان کو شوق ہوا, خواہش ہوئی, انہوں نے دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی اور وہ مسلمان ہوئے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے دین کا, اپنے پروردگار کا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح پیغام, صحیح تعلیم دوسروں کو مسلمان تاجر آسانی سے پہنچا سکتے ہیں. اللہ عز و جل مجھے, آپ کو, سب مسلمان مرد و عورت کو دین و ایمان کی باتیں غور سے سننے, صحیح سمجھنے, صحیح یاد رکھنے, پھر اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.